اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج 16واں دن ہے کہ جب صہیونی طاقتوں نے خونخوار کتوں کی طرح فلسطین کے شہر غزہ کے اندر نہتے اور بے بس مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کی گئی ہے۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ جب معصوم بچوں، بوڑھوں، عورتوں، یہاں تک کہ زخمیوں پر بمباری کی جا رہی ہے، اور اب تک ہزاروں مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ عالمی میڈیا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4,500 کے قریب فلسطین کے معصوم شہریوں کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ان یہودیوں سے ہمیں یہی توقع ہے، اور وہ اپنی توقع کے مطابق ظلم و ستم کی داستانیں دہرا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ پوری دنیا میں 57 ممالک ہیں، 57 ممالک مسلمانوں کے ہیں۔ صہیونی طاقتیں اکٹھی ہو چکی ہیں، عیسائی اور یہودی اکٹھے ہو چکے ہیں۔ امریکہ کا وزیر خارجہ 2 دفعہ جا کے اسرائیل کے صدر سے مل چکا ہے، اس کو دلاسے دے چکا ہے، اس کو یہ یقین دہانی کروا چکا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا مسلمان ممالک میں سے کوئی حکمران گیا فلسطین میں؟ کیا ان کو کوئی ڈھارس بندھائی فلسطین میں جا کے؟ نہیں، سوائے مذمت کے وہ بھی چند ممالک میں، اس کے علاوہ اور کیا کیا؟ مذمت تو رشیا کے صدر نے بھی کی ہے، پوٹن نے کی ہے۔ شمالی کوریا کے صدر نے یہ وضاحت کی ہے کہ اگر یہ ہم پہ اٹیک ہوا ہوتا تو اب تک ہم ان کو، اسرائیل جو ملک ہے، اس کو تباہ و برباد کر چکے ہوتے۔ یہ مسلمان قوم، یہ مسلمان حکمران بے حس اور بے غیرت ہو چکے ہیں۔ غیرت نام کی کوئی چیز نہیں۔ ایسے ظلم اور بربریت کی غزہ کے اندر، خدا کی قسم، غزہ کے اندر ایک قبرستان بنا دیا گیا۔ آپ ویڈیوز وہ دیکھی نہیں جاتی جو معصوم بچوں اور عورتوں کو ظلم و ستم ہو رہا، اور ہمارے حکمران سوائے مذمت کے اور کچھ نہیں۔ امریکہ نے 3 بحری بیڑے بھیج دیے، مالی امداد بھی کر رہا ہے، عسکری امداد بھی کر رہا ہے، اور ہم سوائے مذمت کے اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو عذاب ہے اللہ کا مسلمانوں پر، یہ اسی لیے ہے۔ یہ نافرمانیاں ہماری طرف سے ہیں۔ ہم جو اللہ کو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کافروں کو نیست و نابود کر دے، نافرمانوں کو نیست و نابود کر دے، یہ ہم اپنے خلاف دعائیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نافرمان بن چکے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم وہاں پہ جا کے جہاد کا اعلان ہونا چاہیے تھا۔ 2.5 ارب سے زیادہ مسلمان پوری دنیا میں، اگر یہ اکٹھے مل کے بھی وہاں پہ چلے جائیں تو اسرائیل ملک کیا عیسائیوں کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیں، یہودیوں کا بیڑا گرک۔ 1 کروڑ کے مقابلے میں 2.5 ارب، اس سے زیادہ اور ذلت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ حکمرانوں کی تو چھوڑیے، حکمران تو ہیں ہی بے حس۔ یہ جو حکمران ہیں یہ ہمارے اوپر عذاب کے طور پہ مسلط کیے گئے ہیں، کیونکہ ہم خود نافرمان ہو چکے ہیں، ہم خود فاسق اور فاجر ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں تقریباً 5,000 مسلمان کے شہداء کا مطلب یہ ہے کہ ہر منٹ میں 3 سے 4 بندے شہید ہو رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ورلڈ کپ کے میچز دیکھ رہے ہیں، 1 اوور کے دوران 6 سے 7 مسلمان شہید ہو رہے ہیں، سینکڑوں زخمی ہو رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ میچ دیکھ رہے ہیں۔ پڑھے لکھے کمیونٹی لوگ کہتے ہیں اور ہم کیا کریں، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ صحیح بات ہے، ہم میچ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ہم نے کیا ہی کیا ہے؟ یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہم پہ ایسے حکمران آئے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، کیا آپ نے قرآن سمجھ لیا؟ میری عمر 40-45 سال کے قریب ہے، میرے جیسے ایسے ہزاروں مسلمان نوجوان ہیں، لوگ ہیں 50 سال 60 سال، قرآن سمجھ لیا؟ کرنے کے لیے اور کچھ ہے ہی نہیں سوائے میچ دیکھنے کے لیے۔ قرآن کی باریکیوں کو سمجھ آ گئی؟ حدیث پڑھ لی؟ اچھا جی، بچوں کو پڑھا دی؟ میچ دیکھنے کا ٹائم ہے،
کیا کام مکمل ہو گیا؟ یہودیوں کے بچے کو پتا ہے کہ ان کا مسیحا، جس کو دجال، جس کو وہ اپنا مسیحا کہتے ہیں، کہ آنے والا ہے۔ ہمارے بچوں کو پتا ہے؟ ہمیں پتا ہے؟ کچھ پتا نہیں ہے سوائے لاپرواہی اور غفلت کے۔ اس کا نتیجہ یہی ہونا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کا عامل انسان ہو، ایک معاشرہ قرآن اور اسلام کا لمبردار، اور دنیا میں ذلیل الخوار ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم پر عذاب ہے۔ اور یہ عذاب کیوں آیا؟ سب سے پہلے عرب سے اسلام کا نکل جانا، یہ میرے نبی پاک کے پیشن گوئی۔ عرب کو اللہ نے بڑی عزتیں دی، بالکل ایسی جیسے بنی اسرائیل کو عزتیں دی، نبیوں کی اولاد بنایا، انبیاء کرام اس میں پیدا، لیکن انہوں نے انہی انبیاء کرام کا قتل کیا، انہی انبیاء کرام کی نافرمانیاں کی، انہی انبیاء کرام کو جلا وطن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم میں عرب والوں کو یہ عزت دی، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائے، انہی کی زبان میں قرآن نازل کیا، انہی کو عزت اور توقیر دی، لیکن انہوں نے بھی اسلام کو بھلا دیا۔ عرب سے اسلام نکل گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج عرب کے لوگ، پیسہ دولت تو ہے لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جہاد کی بات کر سکے۔ فلسطین کے تینوں چاروں طرف مسلمانوں کے ممالک، اردن ہے، لبنان ہے، شام ہے، کوئی بولنے کو تیار نہیں، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ یہ مجھے آج سمجھ آئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب زمین کی پیٹھ سے بہتر ہوگا، ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اسلام اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ مسلمان مومن تو ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آج فلسطین جل رہا ہے، آج فلسطین قبرستان بن چکا ہے، ہم بیٹھے میچز دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں مگن ہیں، ہمیں اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے، اللہ بڑا باریک بین ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ علیم ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ کون اسلام کے لیے کھڑا ہے، کون مسلمانوں کے لیے کھڑا ہے، کون قربانیاں دے رہا ہے، اور کس کے کیا اعمال ہیں۔ حکمرانوں کو چھوڑ دے، ہمارے اپنے اعمال کیا ہیں؟ ہم نے اپنے بچوں کو کتنی کی تعلیم دی، ہم نے اپنے بچوں کو کیا سمجھایا، ہم نے اپنے بچوں کو کیا بتایا، آنے قیامت کے لیے تیار کیا، آخرت کے لیے تیار کیا؟ اگر کر دیا ہے، آپ نے قرآن سمجھ لیا ہے، بچے بھی سمجھ گئے ہیں، اور اگر آپ نے قرآن سمجھ لیا ہوتا، اگر آپ نے دین کو سمجھ لیا ہوتا، خدا کی قسم میچز نہ دیکھ رہے ہوتے۔ دل پھٹتا ہے، گھر میں میت پڑی ہو، لاشیں پڑی ہو، تم میچ دیکھ لو گے؟ کیا تم انجوائے کر لو گے؟ نہیں دیکھے جاتے، کیوں؟ ہمیں احساس نہیں ہے۔ وہ فلسطین ہے، ہم پہ تو جہاد فرض نہیں ہے، کب فرض ہوگا جہاد؟ فلسطین کے بچے اب مایوس ہو چکے ہیں مسلمانوں سے۔ ان کا کیا کہنا ہے کہ جنازے ہمارے نہ پڑھاؤ، مسلم ممالک اور لوگوں کے پڑھاؤ، وہ مردہ ہو چکے ہیں، ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ شہید تو زندہ ہوتا ہے، اور وہ اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ یا اللہ یہ لوگ اب مدد کرنے کو نہیں آئیں گے، امام مہدی کو بھیج دے، یا اللہ جو تو نے ہمارے لیے امام مہدی کو بھیج دے تاکہ وہ ہمارے لیے کھڑا ہو، ہمارے لیے جنگ کرے، ہمارے لیے جہاد کرے۔ انما المؤمنون اخوۃ، کہاں ہے بھائی چارہ؟ اور یہ بڑی سازش کے تحت یہودی تو اپنے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہودیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب وہ بنو کینکا، بنو نزیر اور بنو قریظہ کو نکالا تو اسی وقت ختم کر دیتا، ان کا وجود ختم کر دیتا، لیکن نہیں، یہ ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ کیسے ہمارے اعمال؟ عرب کو اتنی عزت و توقیر ملی، اسلام کو بھلا دیا، ہمیں اسلام کی نعمت ملی، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ یہ یہودی جو ہیں یہ بڑی گھٹیا اور چمار قسم کی قوم ہے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہماری مخالفت ہے، انہوں نے ہمیشہ احسان فراموشی کی۔ جب ہٹلر نے ان کا قتل عام کیا، ہولوکاسٹ جس کو کہتے ہیں، ان کو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، یہ فلسطین تھا جہاں پہ آ کے جنہوں نے ان کو لٹے پھٹے کو ان کو جگہ دی، انہوں نے انہی کے پیٹھ میں چھرا گھونپا، انہی کو قتل عام کیا، اور یہ ہمیشہ سے کرتے آئے۔ جس نے یہودیوں پر احسان، یہ اس لیے چمار اور گھٹیا قوم۔
ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، چونکہ میرا تعلق ایک راجپوت برادری سے ہے، تو گاؤں میں اگر کوئی راجپوت شخص سے کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی گناہ کر بیٹھتا، تو پنچایت اکٹھی ہوتی اور پنچایت کے اندر اس کو سزا کے طور پر اس کو جوتے لگوائے جاتے، اور جوتے مارنے والا کوئی چمار ہوتا، چمار کو ڈوم کو میراسی، اس کے ہاتھ سے اس کو جوتے، یہ سب سے بڑی ذلت امیز بات تھی۔ آج ان چمار یہودیوں کی وجہ سے ہمیں جوتیاں لگوائی جا رہی ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ آج بھی وقت ہے۔ اکثر مفسرین نے یہ تفسیر بیان کی ہے قرآن پاک میں، جو سورہ فاتحہ کی، غیر المغضوب علیہم ولا، جو غیر المغضوب جن کے اوپر اللہ کا غضب ہے، ان سے مراد یہودی ہیں، اور ولا سے مراد نصارہ یعنی عیسائی ہیں۔ اور آج ہم اپنے اعمال کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ چکے، کس منہ سے قیامت کے دن ان کا سامنا کریں؟ مسلمان کٹ کٹ کے مر رہے۔ آج فلسطین کے بچے اپنے ہاتھوں پر نام لکھ رہے ہیں کہ جب بمباری ہو تو بچے پہچانے جا سکیں۔ ان کی پانی بند کر دیا گیا ہے، ان کی خوراک ختم ہو چکی ہے۔ میڈیا وہ نہیں بتا رہا جو وہاں پہ ظلم کی داستانیں دہرائی جا رہی۔ خدا را اکٹھے ہو جائیے، خدا را کچھ کیجئے، ورنہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیے۔ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، تمہارے پاس یہ طاقت اور یہ قوت اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اس کا استعمال تم پر فرض ہے۔ اگر تم استعمال نہیں کرتے تو جواب دہ بھی تم ہوں گے۔ اور جو عام آدمی ہیں، جو ہم ہیں، ہمیں اپنے لیے، اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ اگر آج معاشرے میں سچے لوگ زیادہ ہوتے، امانت دار لوگ زیادہ ہوتے، دیانت دار لوگ زیادہ ہوتے، ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی ہوتی، تو خدا کی قسم ایسے حکمران کبھی مسلط نہ ہوتے ہم پہ۔ یہ جھوٹے، مکار، بددیانت، یہ بزدل حکمران کبھی ہم پہ مسلط نہ ہوتے۔ آج سے یہ تہیا کر لیں کہ ہم نے سچ بولنا ہے، ہم نے دیانتدار بننا ہے، ہم نے امانت دار بننا ہے، اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کرنی ہے، اپنے بچوں کو قرآن سکھانا ہے، اپنے بچوں کو اسلام سکھانا ہے، اپنے بچوں کو سیرت طیبہ کے بارے میں بتانا ہے۔ 8 سال، 10 سال، 20 سال کے اندر جب جنریشن کے اندر تبدیلی آئے گی، معاشرے میں تبدیلی آئے گی، حکمران خود اچھے ہو جاتے ہیں۔ God help those who help themselves، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتا ہے وَمَا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ اور میں دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور جو اللہ سے دور ہوتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، اللہ اس کے معاملات بکھیر دیتا ہے، اور جو اللہ کے لیے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات حل کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج سے یہ تہیا کر لیں، صرف اس نظریے کے تحت بچوں کو بتائیں کہ آنے والا وقت امام مہدی کا وقت ہے، اس کے بارے میں، ان کے بارے میں، دجال کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے، بچوں کو تیار کیجئے، جہاد کے لیے تیار کیجئے۔ کیونکہ اگر قرآن مجید کا یہ ارشاد ہے کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنی نوکریاں، اپنے مال، اپنے مویشی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جنگ کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، تمہیں اپنی جانیں زیادہ عزیز ہیں، تمہیں اپنی زندگیاں زیادہ عزیز ہیں، تو پھر تمہیں رسوائی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ کا عذاب تم پر آ کے رہے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ، یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کے رسول کا فیصلہ۔